بسم اللہ الرحمن الرحیم او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. تو آج ایک میں نے شیئر کرنی تھی آپ سے بات کہ جب ہم علم التجوید کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو میں نے اس کی 3 پارٹیشنز کر دی، مطلب اس کو 3 حصوں میں نے ڈیوائڈ کر دیا ہے. سب سے پہلے ہم لوگ نورانی قاعدہ پڑھیں گے. دوسرے حصے کے اندر ہم رہنمائے تجوید پڑھیں گے، کیونکہ ہم تجوید پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اس کے کچھ بیسکس پتہ ہونے چاہیے. اور تیسرے حصے کے اندر ہم ابتدائی دینیات پڑھیں گے، جس میں ہمارے پاس کلمے، دعائیں، کچھ آداب اور طریقہ کار نماز کے، وضو کے، غسل کے، یہ سب ہمارے پاس آئیں گے. تو جو ہماری ویڈیوز اپ کمنگ ہوں گی اس کے اندر ہم 3 پارٹیشنز کریں گے. سب سے پہلے دوبارہ بتا دیتی ہوں، سب سے پہلے ہم نورانی قاعدہ، دوسرے حصے کے اندر رہنمائے تجوید، اور تیسرے میں ہم ابتدائی دینیات پڑھیں گے. یہ ہر کسی کے لیے آسان ہو جائے گا کہ وہ اس کو صحیح سے سمجھ لے گا. جو بات ہم پڑھ رہے ہیں اس کی ہمیں ڈیٹیل ایکسپلینیشنز سب پتہ چل جائیں گی. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں گی. اگر کہ آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز اس کو آگے بھی شیئر کیجیے گا، لائک بھی کریں، کامنٹ کر کے بتائیے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. جزاک اللہ. چلیے ہم شروع کرتے ہیں اپنی پارٹ. تو تختی نمبر 2، مرکبات. بنیادی طور پہ مرکبات کہتے ہیں کہ ایک سے زائد حروف کے مجموعے کو ہم مرکب کہتے ہیں. ہم نے جو تختی نمبر 1 پڑھی تھی وہ ہماری مفردات، حروف تہجی یا پھر حروف ہجا کہلاتی ہے. وہ ہم نے کہاں سے کہاں تک پڑھی؟ الف سے لے کے یا تک. تو الف سے لے کے یا تک کے جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے جب بھی یہ الفاظ مل کے آپس میں جمع ہو کے کچھ بناتے ہیں تو انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکبات کہتے ہیں. اس کی مثال دیکھتے ہیں. جیسے میں نے یہاں سے سین، لام اور میم کو ملا کر سلامہ. سلامہ اس طرح سے بنا کہ ہم اعراب لگا رہے ہیں، اس کے اوپر زبر لگا رہے ہیں. جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. مگر ایک مثال ہے قوف، را اور حمزہ، اس کو ملا کر قرئہ. اچھا، اب کوئی ایسی مثال میں آپ کو دیتی ہوں جس سے آپ کو بآسانی سمجھ میں آ جائے. ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے، بہت بار پڑھی ہے. تو اس کا جو پہلا حرف ہے اور جو ہمارا پہلا لفظ ہے وہ کیا ہے؟ الحمدو. الحمدو. تو دیکھیں الحمدو میں کون کون سا حرف ہے؟ الف، لام، ح، میم، دال. تو کون سا پورا مرکب کیا بن گیا؟ الحمدو. تو چلیے ہم پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام الف لام الف، با الف لام الف لام لام الف لام جیم لام الف، با لام با، کاف 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 با، کاف تا، کاف الف، کاف لام، با کاف تا، تا کاف ثا، با تا ثا، نون یا، با الف، نون الف، تا الف، یا الف، ثا الف، با سین، یا سین، نون صاد، تا ضاد، ثا طا، ثا جیم، تا حا، نون خا، یا حا، با جیم، یا میم،
با میم، نون میم، تا میم، ثا میم، با یا، یا، نون یا، تا یا، ثا یا، نون با لام، با نون لام، تا نون لام، یا تا لام، یا ثا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، یا ثا نون، با ثا نون، جیم حا خو حثا خو با، جیم تا تا حتا۔ تختی نمبر 2 کے مرکبات میں ہم صرف آج آدھی تختی پڑھ رہے ہیں اور آدھی ہم اگلی ویڈیو میں کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں اس میں نے جب حروف تہجی آپ کو پڑھائی تھی تو اس میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ کو ہر چیز بتائی، مگر اس میں نے ڈائریکٹ اس لیے پڑھ لیا ہے کیونکہ آپ کو صرف اس چیز کی پہچان ہو جانی چاہیے کہ اگر میں نے فرض کریں نون اور خو، پہلے جو یہاں پہ حرف آ رہا ہے دیکھیے جو مرکب بن رہا ہے وہ کیا ہے، نون اور خو، تو نون کی جو شکل ہے وہ مختلف ہو چکی ہے اور خو بھی مطلب اس میں تھوڑا سا آپ کو چینج نظر آ رہا ہوگا۔ تو اس میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے کس حرف کو پڑھنا کس طرح سے، ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے اس تختے میں کہ کون سا حرف کس طرح سے مرکب کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے میں نے آپ کو پڑھایا ہے اسی طرح سے آپ پڑھیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا بہت زیادہ، اور جو ہے نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم اپنی تختی نمبر 2 کو اب ہم پارٹ 2 کر رہے ہیں۔ پارٹ 2 کے اندر ہمارے پاس آسان رہنمائے تجوید ہے، تو چلیے اب ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ الفاظ جو ہے بہت زیادہ سنتے ہیں کہ تجوید تجوید تجوید، تو آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تجوید ہے کیا۔ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کو ہمارے جو علماء کرام ہیں ان کی زبان میں ہم اسے کیا کہتے ہیں، تجوید۔ یہ ایک مستقل علم ہے، جس طرح قرآن پاک کے معنی وہی صحیح اور درست سمجھے جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے سمجھائے اور بیان فرمائے تھے، اسی طرح قرآن مجید کے حروف اور کلمات کے پڑھنے کا طریقہ اور ادائیگی بھی وہی درست اور ضروری ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی تھی۔ اسی طرز ادائیگی اور تلفظ سیکھنے کے لیے علم تجوید کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اسی لیے ہم تجوید پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھنا بھی ہے کہ علم تجوید کے اندر ہم کیا کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا ہماری نیڈز ہیں، ہمیں کن کن چیزوں پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ بھائی تجوید کی اہمیت کیا ہے۔ ہم چلیں ایک حد تک تجوید کو پڑھ بھی لیں تو اس کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن مجید لفظ اور معنی دونوں کا ہی نام ہے، چنانچہ معنی کی طرح الفاظ کی تصحیح بھی ضروری ہے۔ اس لیے قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، مطلب کہ قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ ہم نے جو قرآن مجید کو کس طرح سے پڑھنا ہے، خوب ٹھہر ٹھہر کر۔ یہ جو میں نے آیت ابھی پڑھ کر سنائی ہے یہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس کی اگر ہم تھوڑی بہت تشریح کی طرف جاتے ہیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت خوب صاف اور واضح آواز میں سکون و اطمینان کے ساتھ کریں اور لوگوں کو بھی اسی طرح ترتیل کے ساتھ پڑھ کر سنائیے۔ ایک حدیث مبارکہ میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ
ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ قرآن پاک کو اسی طرح پڑھا جائے جس طرح سے یہ نازل کیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تفسیر میں یہی بیان فرمایا تھا کہ اور ترتیل ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ قرآن کو حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہ اور طریقہ پہچاننا ہے۔ تو یہ تھی ہماری تجوید کی صرف اہمیت اور تھوڑا بہت تجوید کا تعارف۔ اسی طرح سے ہم اپنے رہنمائے تجوید کے اندر روزانہ ایک ٹاپک ڈسکس کیا کریں گے، جس سے آپ کے جو کنسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں گے کہ آپ جو تجوید پڑھ رہے ہیں وہ واقعی کسی معنی میں تجوید ہے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پارٹ 3 کی طرف، ابتدائی دینیات۔ ابتدائی دینیات جو ہمارے ہیں اس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ایمانیات، ایمان مفصل، ایمان مفصل، ایمان مفصل۔ آمنتو، 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 میں ایمان لایا، باللہ، 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 اللہ پر، باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، 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 اور اس کے فرشتوں پر، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، 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 اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، 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 اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، والیوم الآخر، والیوم مطلب اور دن، آخری آخرت کا، اور آخری دن پر، والقدر، والقدر، والقدر مطلب تقدیر، خیرہ وشرہ، خیرہ وشرہ، خیرہ وشرہ، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھی اور بری، من سے، من اللہ تعالی، من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، من اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، والبعث بعد الموت، موت سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ موت، بعد کا مطلب بعد، اور کس کے؟ موت کے بعد اٹھائے جانے پر، والبعث اٹھائے جانے پر، بعد بعد، الموتی موت۔ تو پڑھ کے دیکھتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ورسلہ، والیوم الآخر، والقدر خیرہ وشرہ، وشرہ من اللہ تعالی، والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق و مالک اللہ تعالی ہے، اور موت کے بعد پڑھ لیا ہے ہم نے۔ سب سے پہلے مرکبات پڑھا کہ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ جو مفردات یا حروف تہجی کو جوڑ کر جب آپس میں الفاظ ملا کر بنائے جاتے ہیں تو انہیں مرکبات کہتے ہیں۔ اس کی مثال ہم نے کیا دیکھی تھی کہ الحمد، الف لام ح میم دال، اور ہم نے کچھ جو مفرد تھے ان کو آپس میں ملا کر مرکب بنائے تھے۔ حصہ دوم میں ہم نے رہنمائی تجوید کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید میں کیا ارشاد ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، اور اس کے علاوہ کہ حدیث مبارکہ میں ارشاد تھا کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ترتیل کی تفسیر میں بھی بیان فرمایا تھا کہ اور ترتیل و تجوید الحروف و معرفت الوقوف، اور ہم نے تجوید کی اہمیت پڑھی تھی
کہ کس طرح سے ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے، اور تجوید کی صحیح تعریف کیا ہے کہ قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کو علماء کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ تجوید کہتے ہیں۔ تیسرے حصے میں ہم نے ابتدائی دینیات میں پڑھا تھا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر کا خالق اللہ تعالی ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر۔ تو جتنا بھی آج ہم نے پڑھا ہے اس کو پریکٹس کیجئے گا، یاد کیجئے گا، اور لوگوں تک پہنچانا مت بھولیے گا۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔